باب نمبر 13 خوارج و مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ کا بیان۔ حدیث نمبر 825 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہمت باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ حدیث نمبر 826 اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے۔ راوی امارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حدیث نمبر 827 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوال خیسرہ نامی شخص نے، جو کہ بنی تمیم سے تھا، کہا، یا رسول اللہ، انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے پروں پر کچھ نظر آتا ہے۔
وہ گوبر اور خون کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت اسے ہوا دینے کے لیے نکلیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کا ہاتھ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب ان خارجی لوگوں سے جنگ کی گئی۔ اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آدمی مل گیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 828 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا تھوڑا سا سونا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اقرا بن حابس جو بنی مجاشے کا ایک فرد تھا، اور اوینا بن بدر فزاری، علقمہ بن علاسہ عامری جو بنی کلاب سے تھا، اور زید الخیل تائی جو بنی نبھان سے تھا، ان چاروں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اہل نجد کے سرداروں کو مال دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ان کی تالیف قلب کے لیے کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، پیشانی ابری ہوئی، داڑھی گھنی، گال پھولے ہوئے اور سر منڈا ہوا تھا، اور اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا کون ہے اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، حالانکہ اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ میرے خیال میں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اور ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو اور عدل کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں کے ہاں میں امانت دار ہوں اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ فرمایا ہاں۔ سو وہ گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا تو واپس پلٹ آئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے اسے نماز پڑھتے پایا اس لیے قتل نہیں کیا۔ تو کسی دوسرے صحابی نے عرض کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ضرور انہیں قتل کر دوں۔ حدیث نمبر 829 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نوعمر اور عقل سے کورے ہوں گے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ پس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ روایت حضرت علی، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جس میں یہ اوصاف ہوں گے، جو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ خوارج حروریہ ہوں گے اور اس کے علاوہ خوارج میں سے دیگر فرقوں پر مشتمل لوگ ہوں گے۔ حدیث نمبر 830 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، انصاف سے تقسیم کیجئے۔ اس کے استان پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت عطا فرمائیے میں اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر نشانے سے پار نکل جاتا ہے۔ تیر پھینکنے کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا، تیر کی باڑ کو دیکھا جائے گا، اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہوگا۔ ایسی ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 831 امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جیرانہ کے مقام پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں گود میں چاندی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا، عدل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس خبیث منافق کو قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے اس قول سے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک یہ اور اس کے ساتھی نہایت شیریں انداز میں قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، وہ دین کے دائرے سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 832 صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر اپنی جگہ پر واپس نہ لوٹ آئے۔ دریافت کیا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی سر منڈانا ہے، یا فرمایا سر منڈائے رکھنا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، یسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوارج کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے سنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ وہاں سے نکلیں گے اور اپنی زبانوں سے قرآن مجید پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 833 صحیح مسلم میں روایت ہے، زید بن وہب جوہنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لیے گیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے مضر ہوگا۔ نماز ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اتر سکے گی، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 834 صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوگی۔ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں فرقہ بندی ہو جائے گی، ان کی علامت سر منڈانا ہوگی، اور وہ مخلوق میں سب سے بدتر یا بدترین ہوں گے، اور انہیں دو جماعتوں میں سے وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جب آدمی کسی شکار یا نشانے کو تیر مارتا ہے تو پر کو دیکھتا ہے، اس میں کچھ اثر نہیں ہوتا، اور تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور وہاں بھی اثر نہیں ہوتا، پھر اس حصے کو دیکھتا ہے جو تیر انداز کی چٹکی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی کچھ اثر نہیں پاتا۔ حدیث نمبر 835 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سلمہ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حروریہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حروریہ کیا ہے، ہاں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایسی قوم نکلے گی، بلکہ لوگ فرمایا جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یا یہ فرمایا کہ ان کے نرخرے سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 836 امام ابو داؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی، ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، قرآن پاک پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نہیں اترے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، اور واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر کمان میں واپس نہ آ جائے۔ وہ ساری مخلوق میں سب سے برے ہوں گے، خوشخبری ہو اسے جو انہیں قتل کرے اور جسے وہ قتل کریں، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا قاتل ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، سر منڈانا۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، ان کی نشانی سر منڈانا اور اکثر منڈائے رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 837 سنن نسائی میں حضرت شریک بن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں۔ اتفاقاً
میں نے عید کے روز حضرت ابو برزہ کو ان کے کئی دوستوں کے ساتھ دیکھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ نے خارجیوں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مال پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو ان لوگوں میں تقسیم فرما دیا جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ عنایت نہ فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا۔ وہ شخص سیاہ رنگ، سر منڈا اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور امام احمد بن حنبل نے اضافہ کیا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدوں کا اثر نمایاں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، تم میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی شخص کو انصاف کرنے والا نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم نکلے گی، یہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے ہے اور ان کا طور طریقہ بھی یہی ہوگا۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سر منڈے ہوں گے، ہمیشہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کر دو، وہ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ حدیث نمبر 838۔ سنن ابن ماجہ میں ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حروریہ یعنی خوارج کے متعلق کو حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے جو خوب عبادت کرے گی۔ امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ دین میں انتہائی پختہ نظر آئیں گے، اور یہاں تک کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، کہ آدمی اپنے تیر کو اٹھا کر اس کے پھل کو دیکھے تو اس میں کوئی خون وغیرہ نظر نہ آئے، پھر وہ تیر کی لکڑی کو دیکھے اس میں کوئی نشان نہ پائے، پھر اس کی نوک کو دیکھے اور کوئی بھی نشان نظر نہ آئے، پھر تیر کے پر کو دیکھے اس میں بھی کچھ نظر نہ آئے۔ حدیث نمبر 839۔ متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پہ یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار ہو جاؤ، فتنہ ادھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ حدیث نمبر 840۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی جانب چہرہ مبارک کر کے فرما رہے تھے، خبردار ہو جاؤ کہ فتنہ ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ حدیث نمبر 841۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی؟ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا،
وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور شیطان کا سینگ فتنہ وہابیت و نجدیت وہیں سے نکلے گا۔ حدیث نمبر 842۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب کے عنوان ترجمۃ الباب کے طور پر یہ حدیث روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان خوارج کو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا اطلاق مومنین پر کرنا شروع کر دیا۔ اور امام عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ امام طبری نے اس حدیث کو تہذیب الآثار سے بکیر بن عبداللہ بن اشج کے طریق سے مسند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل کیا ہے کہ انہوں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حروریہ خوارج کے بارے میں کیا رائے تھی، تو انہوں نے فرمایا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق خیال کیا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا اطلاق مومنین پر کیا۔ میں امام عسقلانی کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور تحقیق یہ سند حدیث صحیح مرفوع میں امام مسلم کے ہاں ابو ذر غفاری کی خوارج کے وصف والی حدیث میں ثابت ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ وہ خلق اور خلق میں بدترین لوگ ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی اسی کی مثل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفوع حدیث ہے، اور امام بزار کے ہاں شابی کے طریق سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کا ذکر کیا اور فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں اور انہیں میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اور امام طبرانی کے ہاں اسی طریق سے مرفوع حدیث میں مروی ہے کہ وہ خوارج بدترین خلق اور خلق والے ہیں اور ان کو بہترین خلق اور خلق والے لوگ قتل کریں گے۔ اور امام احمد بن حنبل کے ہاں حضرت ابو سعید والی حدیث میں ہے کہ وہ خوارج مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور امام مسلم نے عبید اللہ بن ابی رافع کی روایت میں بیان کیا کہ جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ خوارج اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور امام طبرانی کے ہاں عبداللہ بن خباب والی حدیث میں ہے جو کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ خوارج بدترین مقتول ہیں جن پر آسمان نے سایہ کیا اور زمین نے ان کو اٹھایا۔ اور ابو امامہ والی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل اور ابن ابی شیبہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مرفوعاً خوارج کے ذکر میں بیان کرتے کہ وہ خوارج بدترین خلق اور خلق والے ہیں، ایسا 3 دفعہ فرمایا۔ اور ابن ابی شیبہ کے ہاں عمر بن اسحاق کے طریق سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اس شخص کے قول کی تائید کرتی ہے جو ان کو کافر قرار دیتا ہے۔ حدیث نمبر 843۔ سنن ترمذی میں ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو فرمایا یہ جہنم کے کتے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قتل کیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 2 3 4
یہاں تک کہ 7 بار تک گنا سنا ہوتا تو تم سے بیان نہ کرتا، یعنی 1-2 بار نہیں بلکہ بارہا سنا ہے۔ حدیث نمبر 844 صحیح بخاری میں روایت ہے اور الفاظ امام احمد بن حنبل کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ حدیث نمبر 845 صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اپنے دست اقدس سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 2 یا 3 مرتبہ ادا فرمائے۔ حدیث نمبر 846 امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور ہمارے مشرق میں بھی برکت ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہاں 10 میں سے 9 حصوں کے برابر شر ہوگا۔ حدیث نمبر 847 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میں نے خود یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کریں گے اور اپنی عبادت میں تندہی سے کام لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو بھلے لگیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ اور اپنی نمازوں پر اترائیں گے، حالانکہ وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح کے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 848 امام عبد الرزاق اور امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رباح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شہید کے لیے ایک نور ہوگا، اور اس شخص کے لیے جو حروریہ خوارج کے ساتھ قتال کرے گا 10 نور ہوں گے۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، دیگر شہداء کے نور کے مقابلے میں وہ نور 8 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے 3 حروریہ خوارج کے لیے مختص ہیں۔ حدیث نمبر 849 امام ابن حبان، امام بزار اور امام بخاری التاریخ الکبیر میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پر اس قرآن کا جمال دیکھا گیا، اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا، پس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کے قریب تھا، شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کا الزام لگانے والا۔ حدیث نمبر 850 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے قریب دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، ہمارے مد اور ہمارے سا، مد اور سا غلہ ماپنے کے دو آلے ہیں، میں برکت ڈال، اور ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق رخ ہو گئے اور فرمایا، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور یہیں سے زلزلے اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور یہیں سے سخت گفتار تکبر کے ساتھ چلنے والے لوگ ظاہر ہوں گے۔ حدیث نمبر 851 امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں مشرق کی جانب سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور ان میں سے جو بھی شیطان کے سینگ کی صورت میں نکلے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، ان میں سے جو بھی شیطان کے سینگ کی صورت میں نکلے گا کاٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی 10 دفعہ سے بھی زیادہ بار دہرایا اور فرمایا، ان میں جو بھی شیطان کے سینگ کی صورت میں ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ انہی کی باقی ماندہ نسل سے دجال نکلے گا۔ حدیث نمبر 852 امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں جمع ہوں گے اور نماز ادا کریں گے، لیکن ان میں سے مومن کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 853 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا نرم لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی، ایک روایت میں ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح خوخار ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، جو لوگ ان میں سے ہوں گے میں ضرور ان پر ایسے فتنے بھیجوں گا جو ان میں سے بردبار لوگوں کو بھی حیران کر دیں گے۔ حدیث نمبر 854 امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب 9 عمر لوگ نکلیں گے جو کہ نہایت تیز ترار اور قرآن کو نہایت فصاحت و بلاغت سے پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، سو جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کر دو، پھر جب ان کا کوئی دوسرا گروہ نکلے اور تم انہیں ملو تو انہیں بھی قتل کر دو، یقیناً ان کے قاتل کو اجر عطا کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 855 امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فلاں فلاں وادی سے گزرا تو میں نے ایک نہایت متواضع، ظاہراً خوبصورت دکھائی دینے والے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جا کر اسے قتل کر دو۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے تو انہوں نے جب اسے اس حال میں نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھا تو اسے قتل کرنا مناسب نہ سمجھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسے بغیر قتل کیے لوٹ آئے۔ راوی نے کہا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ اسے قتل کرو۔ حضرت عمر گئے اور انہوں نے بھی اسے اسی حالت میں دیکھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس کے قتل کو ناپسند کیا۔ بیان کیا
کہ وہ بھی لوٹ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اسے نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھا تو اس حالت میں اسے قتل کرنا پسند نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی جاؤ اسے قتل کر دو۔ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو انہیں وہ نظر نہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر اس میں پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تیر پلٹ کر کمان میں نہ آ جائے، یعنی ان کا پلٹ کر دین کی طرف لوٹنا ناممکن ہے، سو تم انہیں جب بھی پاؤ قتل کر دو، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ حدیث نمبر 856۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو حالت سجدہ میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کی طرف لوٹے اور وہ اس وقت بھی حالت سجدہ میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا کون اسے قتل کرے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اپنے بازو چڑھائے، تلوار سونتی اور اسے لہرایا، اس کی طرف دیکھا تو اس کی ظاہری دینی وضاقت کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، پھر عرض کیا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیسے اس شخص کو قتل کر دوں جو حالت سجدہ میں ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون اسے قتل کرے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا میں، تو اس نے اپنے بازو چڑھائے اور اپنی تلوار سونتی اور اسے لہرایا، اسے قتل کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں کیسے ایسے شخص کو قتل کروں جو حالت سجدہ میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو وہ فتنے کا اول و آخر تھا، یعنی فتنہ خارجیت اسی پر ختم ہو جاتا۔ حدیث نمبر 857۔ مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری اور مجاہدے نے ہمیں حیرانگی میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض اسے خود سے بھی افضل گرداننے لگے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا نام اور اس کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ ایک دفعہ ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ شخص یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جس شخص کی خبریں دیتے تھے یقیناً اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے۔ سو وہ شخص قریب آیا یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام بھی نہیں کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتانا، جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھا تو اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ شخص کوئی نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہاں، میں نے کہا تھا۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے لگا، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ شخص مڑا، مسجد کے صحن میں آیا، نماز کی تیاری کی، ٹانگیں سیدھی کیں اور نماز پڑھنے لگا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کون قتل کرے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں کروں گا۔
صبح اس کے پاس گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کہنے لگے سبحان اللہ، میں نماز پڑھتے شخص کو کیسے قتل کروں، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ اسے قتل کیے بغیر باہر نکل گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ عرض کیا میں نے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اسے قتل کرنا ناپسند کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں کروں گا۔ صبح اس کے پاس گئے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں چہرہ جھکائے دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر مجھ سے افضل ہیں، لہٰذا وہ بھی اسے قتل کیے بغیر باہر نکل گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ عرض کیا میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے دیکھا تو اس حالت میں اسے قتل کرنا ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون اس شخص کو قتل کرے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس کے قتل کے لیے ہو، اگر تم نے اسے پا لیا تو تم اسے ضرور قتل کر لو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ اندر اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ چلا گیا تھا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں 2 آدمیوں میں بھی کبھی اختلاف نہ ہوتا، وہ فتنے میں ان کا اول و آخر تھا۔ حضرت موسیٰ نے بیان کیا میں نے حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے ہیں وہ وہی پستان کے مشابہ ہاتھ والا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوگا، یا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوا، جبکہ اگر تم اسے قتل کر دیتے تو تم میں سے 2 آدمیوں میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ بے شک بنی اسرائیل میں اختلاف سے وہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور تم عن قریب اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ان میں سے کوئی راہ راست پر نہیں ہوگا سوائے ایک کے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ ایک طبقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت، سب سے بڑا گروہ، اس کے علاوہ دوسرے سب آگ میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 858 سنن نسائی میں حضرت طارق بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کی طرف ان سے جنگ کے لیے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا، پھر فرمایا دیکھو بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ نکلیں گے کہ حق کی بات کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 859 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل مولا مقسم ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کا ایک گروہ ہوگا جو دین سے ظاہراً بہت گہری وابستگی رکھنے والے نظر آئیں گے مگر دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 860 طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کو یوں غٹ غٹ پڑھیں گے گویا وہ دودھ پی رہے ہیں۔ حدیث نمبر 861 متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر لوہے کا خود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتارا تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا گستاخ ابن قتل جان بچانے کے لیے کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وہاں بھی قتل کر دو۔ حدیث نمبر 862۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، عروہ بن محمد نے بلقین کے کسی شخص سے روایت کی کہ ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دشمن سے میرا بدلہ کون لے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے اور اسے قتل کر دیا۔ حدیث نمبر 863۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ایک مشرک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون میرے دشمن سے بدلہ لے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے پھر میدان میں نکل کر اسے قتل کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے جسم کا سامان حضرت زبیر کو دے دیا۔ حدیث نمبر 864۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا دین بدل لے یعنی اس سے پھر جائے، اسے قتل کر دو۔ حدیث نمبر 865۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، عبد الملک نے ابو حرہ سے روایت بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گورنر بنا کر نفاذ حکومت کے لیے بھیجا تو خوارج اپنے سردار عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر میں جمع ہوئے اور اس نے انہیں بلیغ خطبہ دیا، جس میں اس نے انہیں اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اور جنت کی رغبت دلائی، اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ابھارا۔ پھر کہا، ہمارے لیے ضروری ہے ہم پہاڑوں یا دوسرے شہروں کی طرف نکل جائیں تاکہ ان گمراہ کرنے والی بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے۔ پھر سب شریح بن ابی اوفا ابسی کے گھر جمع ہوئے تو ابن وہب نے کہا، اب کوئی شہر ایسا دیکھنا چاہیے کہ اسے اپنا مرکز بنا کر ہم سب اسی میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کریں، کیونکہ اہل حق اب تم ہی لوگ ہو۔ حدیث نمبر 866۔ امام ابن اسیر نے الکامل میں بیان کیا کہ اشعث بن قیس نے اس عہد نامے کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوا تھا لے کر ہر قبیلے میں لوگوں کو سنانا شروع کیا۔ جب قبیلہ بنی تمیم میں پہنچے تو عروہ بن عدیہ خارجی جو ابو بلال کا بھائی تھا بھی ان میں تھا۔ جب اس نے وہ معاہدہ انہیں سنایا تو عروہ خارجی کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کے امر میں آدمیوں کو حکم بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 867۔ امام ابن جریر طبری اور ابن الاسیر بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خوارج کو نہروان سے خط لکھا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین علی کی طرف سے زید بن حسین اور عبداللہ بن وہب اور ان کے پیروکاروں کے لیے، واضح ہو کہ یہ دو شخص جن کے فیصلے پر ہم راضی ہوئے تھے، انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جب انہوں نے قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب اہل ایمان ان سے بری ہو گئے۔ تم لوگ اس خط کو دیکھتے ہی ہماری طرف چلے آؤ تاکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمن کی طرف نکلیں، اور ہم اب بھی اپنی اسی پہلی بات پر ہیں۔ اس خط کے جواب میں انہوں نے یعنی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، واضح ہو کہ اب تمہارا غضب اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں نفسانیت شریک ہے،
اب اگر تم اپنے کفر پر گواہ ہو جاؤ، یعنی کافر ہونے کا اقرار کر لو اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائے گا، ورنہ ہم نے تمہیں دور کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جوابی خط پڑھا تو ان کے ہدایت کی طرف لوٹنے سے مایوس ہو گئے، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ اہل شام سے جا ملے۔ حدیث نمبر 868۔ امام شہرستانی بیان کرتے ہیں، زیاد بن امیہ سے مروی ہے کہ عروہ بن حدیر خالجی نہروان کی جنگ سے بچ گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ رہا۔ پھر وہ زیاد بن ابی کے پاس لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا، تو زیاد نے اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، ابتدا میں 6 سال تک انہیں میں بہت دوست رکھتا تھا، پھر جب انہوں نے بدعتیں شروع کیں تو ان سے علیحدہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ آخر میں نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا، کہا وہ بھی اوائل میں اچھے تھے، جب حکم بنایا نعوذ باللہ کافر ہو گئے، اس لیے ان سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دریافت کیا تو وہ انہیں سخت گالیاں دینے لگا۔ پھر زیاد نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ حدیث نمبر 869۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے چہرے سے پکڑا اور اسے دعا دی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کی پیشانی پر خاص طور پر بال اگے جو تمام بالوں سے ممتاز تھے۔ وہ لڑکا جوان ہوا اور خوارج کا زمانہ آیا تو اسے ان سے محبت ہو گئی، یعنی خوارج کا گرویدہ ہو گیا۔ اسی وقت وہ بال جو دست مبارک کا اثر تھے جھڑ گئے۔ اس کے باپ نے جو یہ حال دیکھا اسے قید کر دیا کہ کہیں ان میں مل نہ جائے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے اور اسے واض و نصیحت کی اور کہا، دیکھو تم جب ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تمہاری پیشانی سے جاتی رہی، غرض جب تک اس شخص نے ان کی رائے سے رجوع نہ کیا ہم اس کے پاس سے ہٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے دل سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی پیشانی میں وہ مبارک بال لوٹا دیے، پھر تو اس نے ان کی عقائد سے سچی توبہ کر لی۔ حدیث نمبر 870۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، سعید بن جہمان سے مروی ہے، بیان کیا کہ خوارج مجھے اپنی طرف دعوت دیا کرتے تھے، سو اس سے متاثر ہو کر قریب تھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا کہ ابو بلال کی بہن نے خواب میں دیکھا کہ ابو بلال کالے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں ہے، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ بیان کیا کہ اس نے کہا، اے ابو بلال، میرا باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، ہم لوگ تمہارے بعد دوزخ کے کتے بنا دیے گئے ہیں۔ وہ ابو بلال خارجیوں کے سرداروں میں سے تھا۔ حدیث نمبر 871۔ امام سعید بن یحییٰ الاموی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی یربو یا بنی تمیم کے ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، الزاریات والمرسلات والنازعات کے کیا معنی ہیں؟ یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے سر سے کپڑا اتارو۔ جب دیکھا تو اس کے بال کانوں تک لمبے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بخدا اگر میں تمہیں سر مڈا ہوا پاتا تو تمہارا یہ سر اڑا دیتا جس میں تمہاری آنکھیں دھسی ہوئی ہیں۔ شابی کہتے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کے نام خط لکھا یا کہا کہ ہمیں خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ راوی کہتا ہے، جب وہ آتا ہماری تعداد 100 بھی ہوتی تو بھی ہم الگ الگ ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 872۔
امام لالکائی روایت کرتے ہیں، حضرت سائب بن یزید نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا، اس نے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور عمامہ باندھا ہوا تھا، تو اس نے بھی دوپہر کا کھانا کھایا۔ جب فارغ ہوا تو کہا، اے امیر المومنین، والزاریات ذرون فالحاملات وقرن کا کیا معنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو وہی گستاخ رسول ہے۔ پھر اس کی طرف بڑھے اور اپنے بازو چڑھا کر اسے اتنے کوڑے مارے یہاں تک کہ اس کا عمامہ گر گیا۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں تجھے سر منڈا ہوا پاتا تو تیرا سر کاٹ دیتا۔ حدیث نمبر 873۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ابو یحییٰ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک خارجی نے صبح کی نماز میں یہ آیت پڑھی، اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، کہ اے انسان، اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مزید بیان کیا، پھر اس صورت کو چھوڑ کر اس نے دوسری صورت کی یہ آیت پڑھ ڈالی، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔ خوارج ان آیات قرآنی کو چن چن کر نماز میں پڑھتے تھے، جن سے بزام خیش ان بدبختوں کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ ان کی گستاخانہ سوچ اور بدبختی تھی۔ حدیث نمبر 874۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ابو غالب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں تھا کہ خارجیوں کے 70 سر دمشق میں مسجد کی سیڑھیوں پر نصب کیے گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور زیر آسمان تمام مقتولوں سے بدتر ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے جو شہید ہوئے وہ زیر آسمان تمام مقتولوں سے بہتر ہیں۔ یہ کہا اور رو پڑے۔ پھر میری طرف دیکھا اور پوچھا، اے ابو غالب، کیا تو اس شہر سے ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم سورہ آل عمران پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر یہ آیات جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیات متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے۔ اور فرمایا، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ میں نے کہا، ابو امامہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، ان لوگوں خارجیوں پر ترس کھاتے ہوئے، کیونکہ یہ قبل از خروج اہل اسلام میں سے تھے، اور کہا، قوم بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور یہ امت ان سے ایک فرقہ بڑھے گی، یعنی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سواد اعظم جو سب سے بڑا طبقہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ وہ اس کے جواب دہ ہیں جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، اور تم اس کے جواب دہ ہو جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی، اور اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، اور غور سے احکامات کو سننا اور ان کو بجا لانا تفرقہ اور نافرمانی سے بہتر ہے۔
پس یہ سن کر ایک شخص نے کہا، اے ابو امامہ، کیا آپ اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہیں یا ان میں سے کچھ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں اپنی طرف سے کہوں تب تو میں بہت بڑی جسارت کرنے والا ہوں، نہیں بلکہ میں نے یہ باتیں ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ 7 بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔